بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں میرے 12 ستاروں کو خوش آمدید. میرے بہن بھائی جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، آپ کو میرا سلام اور پیار دونوں ہو، اور آپ کے گھروں کی ماؤں کو تو میرا ہاتھ جوڑ کے پیار بھرا سلام. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں ماؤں کو بہت پسند ہوں، کیونکہ انہوں نے زمانے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، انہیں پتہ ہوتا ہے سچ کہاں ہے، جھوٹ کہاں پہ ہے. تو یہ میرے لیے بڑی فخر اور عزت کی بات ہے کہ میں گھروں میں ماؤں کو اگر پسند آتی ہوں. آپ لوگوں کو خوش آمدید. فیبرری کا جو ہے ستاروں کا ہوم ورک ہے، 5 فیبرری سے میں شروع کروں گی اور 12 فیبرری تک میں سے اینڈ کرنے جا رہی ہوں. اس دوران ایک ستارے نے صرف جگہ بدلے گا 6 فیبرری کو. وہ کیا بینیفٹ دے گا، اس کے لیے تو آپ کو 12 ستارے سننے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ کو ایک بات ہر باری میں کلیئر کرتی ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ جی میرا کسی ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، اور میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ خدا را میں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں لوگوں سے چیٹ نہیں کرتی ہوں. اگر کوئی مونسٹر آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں اس کے ہاتھوں مت بیوقوف بنیے. خدا را اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی نہ شیئر کیجیے. یہ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے. میرے تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس کا ایک ڈیجٹ بھی اگر آپ دائیں سے بائیں کریں گے تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ نمبر ہے واحد جہاں پہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہو. دیر سویر ضرور ہو جائے گی جو ٹیلی فون اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ میں بھی سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میں کام کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. میں جان پہ کھیل سکتی ہوں لیکن اس کوالٹی پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ وہ نمبر ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے آپ کا کمپلینٹ کے لیے. میں بار بار عرض کرتی ہوں کہ اس پہ اگر آپ واٹس ایپ کرو گے نا، میں نہیں دیکھتی ہوں آپ کا واٹس ایپ. میں اس کو بغیر دیکھے ہی میری جو ٹیم ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے. آپ کا ٹیکسٹ اگر آپ ہمیں بھیجیں گے اس نمبر پہ، ٹیکسٹ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ میں دیر ہو رہی ہے یا جواب نہیں آ رہا، تو میں اس پہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیے ایکشن لیا جائے. لیکن اگر آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجیں گے، سچی کاش اتنا ٹائم ہوتا. مجھے خدا اتنی طاقت دے کہ میں آپ کے لیے یہاں پہ پہلے میں کرتی تھی کام. اب وہ میرے میں طاقت کی کمی ہو گئی، میں نہیں کر سکتی کہ میں 5 سوالوں کو جواب دیا کرتی تھی، 10 سوالوں کو بھی دیتی تھی، فری سیشنز بھی کرتی تھی. وہ میرے سے پاسبل نہیں ہو پا رہا. کچھ صحت کی تنگی بھی کہہ لیجئے. جب آپ لوگوں کے ساتھ آنا ہوتا ہے نا ہاروسکوپ کرنے، سارا دن خود کو چپ رکھتی ہوں تاکہ انرجی کو سٹور کروں آپ سے بات کرنے کے لیے. باقی میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں صرف اتنا سا رول ہے میرا آپ کی زندگی میں کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا. کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں جن سے نہیں بچا جا سکتا. آپ کو بھی پتہ ہے، رزق ہے، موت ہے، دنیا میں کسی کا آنا، کسی کا جانا، کیسے جانا، یہ تقدیر اٹل ہے. انسان کا کام ہے صرف تدبیر کرنا، جس میں آپ کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کا رول ادا کر سکتی ہوں. وہ تدبیریں بنانے میں، وہ روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے میں یا بنانے میں. وہ تدبیر پوری ہوگی نہیں ہوگی، وہ جہاز اسلام آباد پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ تقدیر اٹل ہے. جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں وہ غیب کا ڈومین ہے. یعنی میرے پاس غیب کا علم بالکل نہیں ہے. انسانی اندازے ہیں، غلطی کا امکان مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا مجھے آپ لوگ مارجن دے دیا کریں. باقی جو ہے اسٹرولوجی، نیمرولوجی، پام مسٹری اور کارڈز، یہ جو کارڈز ہیں ٹیرو کارڈز میں نہیں کرتی. یہ ایک ایرانی علم ہے جو کہ میں نے اسلام آباد میں ایک ایرانی خاتون سے پراپر اس کو سیکھا تھا. تو یہ جب آپ ایکسپیرینس کرو گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. باقی یہ کہ پلیز کسی کے ہاتھوں مت بیوقوف بنیے گا. مجھے بہت درد ہوگا، مجھے سچ مچ درد ہوگا اگر کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی چیٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، بخدا وہ میں نہیں ہوں.
تو میں بار بار اب ہر مونولوگ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ کوئی کسی کے کانوں تک تو چلی جائے یہ آواز. اپنا بہت خیال رکھیے اور اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں 12 ستاروں سے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو، اسٹے ود اس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید. جی آیا نو سفر طے کرتے کرتے ہم پہنچ گئے فیبروری کے آلموسٹ فرسٹ ویک میں، کیونکہ جو پچھلے دن تھے اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے، وہ ہم جنوری کو کہہ رہے تھے گڈ بائے اور ہم کہہ رہے تھے فیبروری کو ویلکم. تو یہ جو ہاروسکوپ ہے سیجیٹیرینز، ہمارا پہلا ستارہ زون سی کا سیجیٹیرینز 5 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے، 12 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اس ہفتے میں سیجیٹیرینز ایک ستارہ بدل رہا ہے، وہ کہاں پہ بینیفٹ دے گا اس کو بھی پڑھیں گے. اور برج قوس والے، مطلب اردو میں قوس کہا جاتا ہے، انگلش میں سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر اللہ نہ کرے نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں فے سے انگلش میں ایف، فلیگ والا ایف سے شروع ہو تو آپ اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے رب کی طرف سے کہ میرے سیجیٹیرینز بھی پوری ان تاریخوں میں سیف زون میں ہیں. موج کیجئے، اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے. اللہ کرے کہیں سے پیسوں میں کوئی ایسا ریلیف ملے جو سوچ میں بھی نہ ہو، گمان میں بھی نہ ہو. مزہ تو اسی کا آتا ہے نا. کوئی ریکوری، کوئی کسی کی لاٹری، کسی کا بانڈ، یا کسی کو اچانک کہیں سے کوئی بینیفٹ آ جانا. اللہ کرے کوئی ایسی خبر آئے جس سے ہمارے سیجیٹیرینز کو ایک میجر ریلیف کی انڈیکیشن اللہ کے حکم سے ملے. پھر اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے سیجیٹیرینز دفتری مقاصد کے لیے، تفریحی نیت سے، یا کوئی شادی بیاہ جس میں خاندان سے میل ملاپ ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ الحمدللہ وہاں پہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں. کوئی ایسا معاملہ جو آپ نے رشتہ داری جہاں پہ لفظ جڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے ان لاز ہیں، چاہے وہ آپ کا خاندان ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، اس وقت آپ کیپیبل ہیں ایسی کوئی بھی پنچایت کو بھگتانے کے لیے. آپ کی سنی بھی جائے گی یا آپ کو مانا بھی جائے گا آپ کے موقف کو. پھر وہ سیجیٹیرینز جو کوئی ٹرانسفر یا تبادلے کو لک فارورڈ کر رہے ہیں، یا کوئی ہوم چینج کا سپنا دیکھ رہے ہیں، یا اپنے گھر کا سپنا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ڈائریکشن اللہ کرے کہ اب تک آپ کو کوئی نظر آ گئی ہو. تو یہ جو 6 فیبروری سے ستارہ آیا، یہ آپ کے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ معاملات، دفتری معاملات میں آپ کو مزید بینیفٹ دے گا انشاءاللہ. پھر جو ستارہ بہت سیجیٹیرینز ایک اور پاورفل ہو گئے، خدا نہ خواستہ ہمارے جو سیجیٹیرینز بیمار تھے ان کے لیے کوئی بہت جو ہے سپیڈی ریکوری کا یا مکمل شفا یاب ہونے کا راستہ نظر آ سکتا ہے. پھر جو جاب کے سیجیٹیرینز متلاشی ہیں، کوئی اچھی جاب اپرچونٹی آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، یا جو ہے اپنے ذاتی یا جس کام میں ابھی ہیں اس میں آپ ایلیویٹ ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کی پروموشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک ہی امکان جہاں پہ وہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو وہ نہ تنگ کرے، جو ہے صحت کا معاملہ، جو ہے جو موٹاپے کا معاملہ، مطلب ویٹ پٹ آن کرنے کی بس انڈیکیشن. یہ ایک ذرا یہاں پہ کانشیس رہیے گا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی چیز پریشان نہ کرے. باقی سیجیٹیرینز وارننگ زون ایک ہی ہے، وہ ہے کہ جو ہے دوستیاں بہت سوچ سمجھ کے چلانی ہے. اگر آپ نہیں چاہتے دل شکنی تو رومانس ایریا میں کوئی ہائی ہوپس نہیں رکھنی. بچے جہاں پہ آ جاتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں یا آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں، ان معاملات میں آپ کو بہت کیئرفل چلنا ہے. یعنی اپنے بچوں سے غفلت نہیں کر سکتے. اور اگر میری وہ سیجیٹیرینز بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ بھی احتیاط کریں، جو کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ذرا محتاط چلیں، یا جو ہے اگر علاج معالجہ کرا رہی ہیں تو ابھی اپنی کوشش کو جاری رکھیے گا، ہمت نہیں ہارنی.
اور جو ہے دوستیوں میں ہائی ہوپس نہیں، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے. اور اگر کسی دنیاوی خواہش کے پورا ہونے میں کوئی اڑچن آ رہی ہے، یا دوستی، رومانس یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملات اگر وسوسوں یا اندیشوں میں ڈال رہے ہیں، تو آپ صرف اللہ سے ان کی حفاظت کی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ کے سپرد کیجیے ان معاملات کو. آپ کا کام ہے صرف دنیاوی نظر رکھنا، ان کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس رکھنا، ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے پہ بھی توجہ دینا. ٹھیک ہے نا. ہم صرف بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں ڈگری لے کے تو دنیاوی طور پہ سکسیسفل ہو جاؤ، لیکن ہم انہیں جو اپنے لیے جہاں پہ یاد رکھیں ان کی ڈگریز آپ کو اوپر نہیں بخشوائیں گی. آپ کو اوپر اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہوگی. آپ اپنے بچوں کو سکھا کے کیا آئے ہو، آپ ان کو دے کے کیا آئے ہو، کیونکہ یہاں سے آپ کا امتحان ہوگا. صرف یہ نہ سوچئے کہ اچھے اسکولز میں پڑھا دینا، جو ہم لوگوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیے ہوئے ہیں کہ فلانے اسکول میں پڑھے گا تو ہی جو ہے نا وہ سرخرو ہوگا دنیا میں. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہو چکا ہے. حالانکہ ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے اسکولوں سے پڑھ کے بھی ایسی ایسی پوزیشنز پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ رزق کا جو تعلق ہے وہ ڈگریز کے ساتھ کنڈیشنل نہیں ہے. تو سیجیٹیرینز یہ احتیاط ہے. باقی اللہ کا شکر ہے اس ہفتے میں میرے پاس آپ کے لیے شکر ہے، سکھ کا ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون، یعنی کہ برج جدی جو ہے جدی ستارہ، اور انگلش میں سے کہتے ہیں کیپریکون. اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام جے سے جاوید والا جے، جی سے گرل والا جی، زیبرے والا زی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں، تو آپ اس ستارے سے رہنمائی بلا شبہ لے سکتے ہیں. کیپریکونینز، یہ والا جو ہفتہ ہے 5 فیبروری سے ہم نے اسے شروع کیا ہے اور 12 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اس دوران ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے، اس کو بھی پڑھیں گے کہ کہاں پہ کیا بینیفٹ آپ کو وہ دے سکتا ہے. 5 اور 6 فیبروری کا سٹارٹ تھوڑا سلو ضرور نظر آتا ہے. تھوڑا سا سلو سٹارٹ ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. جیسی ماشاءاللہ آپ 7 فیبروری سے آگے چلتے ہو، آپ فلی انرجیٹک کیپریکونینز، بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ. اگر تھوڑا بہت سستی کا اٹیک آتا بھی ہے تو یہ کبھی کبھی موسمی بھی ہوتا ہے. کبھی انسان ہے نا 100 طرح کے سوئنگس بھی ہوتے ہیں موڈز کے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اس پہ سوار کر لیں. نہیں، 7 فیبروری آنورڈ آپ ہمیں فل اسٹرینتھ، فل پاور میں، اور ایک بڑی پازیٹیو وائب آ رہی ہے مجھے اس دن سے آپ کے لیے. یہاں پہ کچھ پیسوں کا ریلیف بھی میرے کیپریکونینز کو سکھ دے گا. 9 اور 10 کی تاریخوں تک بھی یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے، ورنہ 12 فیبروری تک بھی یہ ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے. کہاں سے ملتا ہے یہ غیب کا علم ہے. اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے کسی بھی پرپس سے تو بھی آپ سیف ہیں. بالکل ٹریول پلان کیجئے. اور جو ہے کہیں دوسرے شہر بھی اگر کسی کام سے جانا پڑتا ہے تو ٹائم از اوکے فار یو. جس بھی پرپس سے آپ سفر کریں گے اس میں آپ بامراد ہیں، سرخرو ہیں. اور ماشاءاللہ 21 جنوری سے اور اس مہینے 6 فیبروری کو جو ستارہ جگہ بدلے گا، یہ کچھ مالی معاملات میں بہتری کو امکان کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ جب آپ 5 جنوری سے اور 10 جنوری سے آگے آپ نے اپنا سفر شروع کیا تو کیپریکونینز خاصی حد تک آپ کو لگا ہوگا کہ زندگی کی پہ میری گرپ سٹرونگ ہو گئی ہے. چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، ازدواجی زندگی ہے یا کاروباری ریلیشنز ہیں، اس میں آپ کے حالات اب آپ کے کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں. پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ رومانس ایریا میں ستارہ بہت اچھا ہے کیپریکونینز. اگر من پسند شادی کرنی ہے تو اس سے بہتر ٹائم نہیں مل سکتا، یا اگر اس وقت میں شادی ہو رہی ہے تو بھی ٹائم بہت اچھا ہے کہ آپ کا بانڈ بہت مضبوطی سے اللہ پاک جوڑ سکتے ہیں.
جن کیپریکونینس کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے وہ بامراد ہو سکتے ہیں. وہ کیپریکونینس جو بچوں سے ریلیٹڈ اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ستارہ آپ کو فیور کر رہا ہے، ستارہ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پراؤڈ مومنٹ آپ کے لیے لے کے آ سکتا ہے. اور رومانس ایریا میں تو مزیدار کلک ہو سکتا ہے. اس وقت جو بانڈ بنے گا وہ بہت اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وارننگ زون ایک ہی ہے. کیپریکونین جو بزنس میں ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ بہت کیئرفل رہیے. وہ کیپریکونین جو سیاست دان ہیں وہ بھی بچ کے چلیے اس ٹائم سے. وہ کیپریکونین جو لائم لائٹ میں ہیں وہ بھی بچ کے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی سچویشن میں آپ کو خدا نہ کرے اسکینڈلائز کیا جا سکے اور آپ کے گھر کا سکون تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اپنے گھر کے معاملات، اپنے بہن بھائی اور اپنے پیرنٹس، یہ اس نیت سے ایک ضرور صدقہ خیرات کرتے رہیے تاکہ اللہ پاک کسی بھی امتحان سے آپ کو نہ گزارے. تو یہ تھا جی کیپریکونینس کے اس ہفتے کی صورتحال. صرف پہلی 5 اور 6 فیبری تھوڑی سی سلو ہے. 12 فیبری تک اللہ کا شکر ہے کہ آگے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. ایکویریس یعنی کہ برج دلو، اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ایکویرینس کا یہ ہفتہ ہمیں آپ کیا میسج دیتا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں. شروع کرتے ہیں جی 5 آف جو ہے ڈیٹس آپ کو بتا دوں. 5 فیبروری سے ہم شروع کریں گے اور 12 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. ایکویرینس آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے 5th 6th 7th اور 8th اس میں ذرا سلو چلیے. کوئی رسک والے کام نہ کیجیے. ٹریفک کے معاملات میں بھی احتیاط کیجیے گا. اوور سپیڈنگ بالکل نہیں آپ نے کرنی. جو بھی سواری استعمال کر رہے ہیں ہیلمٹ یا سیٹ بیلٹ کا استعمال رکھیں. سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان رکھیے گا. دماغ کی سپیڈ پازیٹیو ہے، تیز ہے، لیکن پھر یہ نیند میں بگاڑ بھی پیدا کرتا ہے کہ جاگتے دماغ کے ساتھ سونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ ذرا سا کام کیجیے. کوئی بھی اللہ سے مدد مانگیے. یہ اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں، یا اللہ کے بعد دوسری جو ہے وہ جو اللہ پاک نے مسیحا بنائے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، وہاں سے ہیلپ لیجیے. ان 4 دنوں کی نیت سے یہ اپنا صدقہ کر کے اللہ پاک سے تجارت کر لیجیے گا تاکہ کوئی بھی ایسا مومنٹ آپ کو پریشان نہ کرے. 9 فیبروری سے پھر حالات انڈر کنٹرول نظر آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ستارہ پازیٹیو پہلے سے ہے. ایک آ گیا تھا 21 جنوری کو، دوسرا اس ہفتے جس نے جگہ بدلی 6 فیبروری کو بدلے گا. یہ بھی آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے جو ہے بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اور معاملات کو بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہے، آپ کی زندگی پہ گرپ ذرا اسٹرانگ کر رہا ہے. اور مالی معاملات کے لیے تو اس نے 2 نومبر 2023 سے ہی اس کی مہربانی شروع ہو جانی چاہیے تھی. امکان تو یہی تھا. آپ پہ کب کرم ہوتا ہے یہ غیب کا علم ہے، لیکن اس وقت جو لانگ ٹرم پلانز آپ نے کرنے، ایکویرینس بڑی خرید و فروخت کرنی ہے، اس وقت ٹائم آپ کے لیے مناسب ہے. جن کا ذاتی گھر، جن ایکویرین کا سپنا ہے، وہ سپنا آپ کا اللہ کے حکم سے پورا ہو سکتا ہے. گھر اور گھر والوں کا سکھ دونوں ملتے ہوئے رب کے حکم سے نظر آتے ہیں. جو وارننگ زون ہے، ایک تو سسرالی معاملات سے دور رہیے گا، یا جو بھی آپ کی رشتہ داریاں ہیں، خاندانی، ننیحال، ددیحال، سسرال، یہاں پہ آپ نے ان سے ذرا الرٹ رہنا ہے. ذرا دوست سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی، یا جو ہے نہ ان کے معاملے میں آپ نے زیادہ سینٹی ہونا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے تو آپ صدقہ دے کے پھر اپنا سفر پلان کریں گے. اور دوسرا جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے ایکویرینس.
اس وقت کشتیاں جلانی پڑیں گی، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آج چھوڑ دیں پھر کام کر لیں، آپ کے پاس آپشن موجود نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے کوئی بھی ایسا کام میں نہ پڑیں جس میں آپ کو کورٹ کچہری مقدموں کا سامنا کرنا پڑے، تو بی ویری کیئرفل، اپنے پیپر ورک کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ رکھیے، کوئی گرے ایریا نہ ہو کہ آپ کو اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی میں پھنسنا پڑے۔ اور اپنے دماغ کو پیسفل رکھنے کے لیے تھوڑی ایفرٹ، کتھارسس، یوگا، میڈیٹیشن یا واک یا عبادت سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں، تاکہ دماغ کا سکون سب سے میجر چیز ہے، باقی دنیا ہیچ ہے اس کے آگے جب تک آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا، تو اس پہ آپ نے ذرا سا کام کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارا آخری ستارہ آسمانی کونسل کا پائسس یعنی کہ برج حوت۔ اردو میں جن کے نام دال سے، انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ جی پائسس، پہلے ہم ڈیٹس آپ کو بتا دیں کہ 5 فیبرری سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 12 فیبرری پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کو مبارک ہو کہ ہم ماشاءاللہ سفر طے کرتے کرتے 2024 کے دوسرے ہفتے میں آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ 5 اور 6 ہلکی پھلکی سی تاریخیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں رب کے حکم سے کرے گی۔ 7، 8، 9 اور 10 بے شک ستارہ تھوڑا سلو ہے، لیکن وہاں پہ اتنے اچھے ستاروں کی گلیکسی موجود ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کرنٹ پوزیشن سلو ہونا بھی آپ کو میٹر کرے گا، یہ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک ستارہ 5 جنوری سے ہی پازیٹیو ہوا ہے، دوسرا 24 جنوری سے ہو گیا، تیسرا 21 جنوری کو پھر ایک نے جب جگہ بدلی وہ بھی آپ کے فیور میں ہے، پھر ایک جو بھی 6 فیبرری کو اس ہفتے جگہ بدلے گا وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، مینٹل پیس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ دنیاوی خواہشات میں معاملات کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں یہ ستارے جو ہیں، اور بچوں سے رومانس سے ریلیٹڈ معاملات، دوستیاں، دماغی امن، سکون، اس وقت تو یہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ اور جو کرنٹ پوزیشن 7، 8، 9 اور 10 اگر سلو بھی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو کوئی ہارم کرے گی، پھر بھی آپ ایک چھوٹا سا حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ خیرات کر دیجئے گا، ویسے مجھے امکان نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ ذرا الرٹ کرنا میرا فرض ہے۔ 11 اور 12 سے پھر معاملات ماشاءاللہ مکمل انڈر کنٹرول ہو جائیں گے 11 اور 12 فیبرری آنورڈز، تو یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کو خاصا ریلیکس خود ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مالی معاملات میں جو ستارے کی پوزیشن ہے اس میں ابھی آپ کے لیے وارننگ پائسس موجود ہے، فضول خرچی سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، ہم آپ کو کہیں گے کہ ادھار کی لعنت سے نہیں پڑنا، اجتناب کیجئے، جو مانگے اس کو کہ یہ محبت کی کینچی ہے، فائنینسز سے ریلیٹڈ ہائی سٹیک رسک نہیں لینا، قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی سے خرید و فروخت کرتے ہوئے پیپرز کو 10 باری چیک کرنا ہے کہ کوئی کہیں پھنسا تو نہیں رہا آپ کو، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ پیسے کی جو آنے کا بھی امکان اسی طرح ہے اور اللہ نہ کرے نکل بھی اسی سپیڈ سے سکتے ہیں۔ باقی جو ہے اس وقت جو پائسس شہر بدلنا چاہتے ہیں بہترین ٹائم ہے، دین وہ پائسس جو نئے رشتے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے خاندانوں میں رشتہ داری جڑے گی اور اچھے جیون ساتھی، مدبر میچور قسم کے جیون ساتھی ملیں گے، اور جو آلریڈی میرڈ ہیں اس وقت ان کے رشتے یعنی ان کے کاروباری پارٹنرز ہیں یا ان کے ازدواجی پارٹنرز ہیں، کاروباری پارٹنر بیچ میں لانا پڑتا ہے، رشتے تو ظاہر ہے ازدواجی پارٹنر کے ساتھ ہیں، اس وقت آپ کے حق میں فلیٹ ہو جانے چاہیے۔ اسی طرح سسرالی رشتہ داریاں اگر کوئی رفٹ تھی یا کوئی ناچاکی تھی تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اکنالجمنٹ ملے گی، آپ کو سراہا یا آپ کے موقف کو مانا بھی جائے گا، سراہا جائے گا، چاہے وہ سسرال ہے یا آپ کا خاندان ہے، ننھیال ہے، ددھیال ہے،
دفتری معاملات میں بھی اس وقت آپ کی ماشاءاللہ عزت افزائی رہے گی. اگر کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے، نیا اسٹیشن یا نیا تبادلہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے حق میں خیر ہے. شہر بدلتے ہیں، اس میں بھی آپ کے حق میں خیر ہے. اگر کوئی ملک بدلنے کا اس وقت میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس میں بھی رب کے حکم کی، آپ کے رب کی طرف سے اس فیصلے میں بھی رب کی خیر شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ تھا جی ستاروں کا اس ہفتے کا جو ہے وہ حال نامہ. میرا خیال ہے میں کوئی چیز چھوڑتی تو نہیں ہوں، پورا کور کرتی ہوں اپنی طرف سے تو جو ہے، لیکن کہیں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے، انسانی اندازے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کیجئے. آپ کی دعائیں ہی میرے سروائیول کی جو ہے نا وہ کڑی کہہ دیجئے کہ میرا سروائیول انہی کے اوپر ہے. جو آپ میرے لیے اللہ پاک سے مانگ دو گے، سکون مانگ دو گے، جو بھی اللہ سے مجھے مانگ کے دے دو گے، تو وہ آپ نے مجھے اس میں نہیں بھولنا. اور خود بھی آپ لوگ جو ہے دونوں جہانوں کی آسانی مانگا کریں. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں دعا بہت ٹیکنیکل چیز ہے. خدا را اسے مکمل مانگیے. گھر مانگتے ہیں تو یہ بھی مانگیے کہ اللہ پاک گھر کا سکھ خوشی کے ساتھ میرے نصیب میں بھی ہو. پوری مکمل دعا مانگا کیجئے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے اپنے والد بہت خوشی سے لاہور شفٹ ہوئے. اتنی خوشی تھی انہیں لاہور آنے کی، کیونکہ ان کو لاہور سے عشق تھا. کہا کرتے تھے کہ جو لاہور کو بسیں جاتی ہیں نا، ان کو وہ آوازیں لگتی ہیں تو میرا دماغ جو ہے نا میرے دل کو کھچ پڑتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ذرا ابو کو کچھ چھٹی ملتی تھی اسلام آباد میں، کیونکہ ابو سرکاری جاب میں تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے تھے، تو ذرا چھٹی ملتی تھی بوریا بستر اٹھا لاہور کی طرف جو ہے نا رخ ہو جایا کرتا تھا ابو کا. تو ہمیں بڑا چڑ چڑھتی تھی اتنے سفر سے جو ہے. لیکن یہاں شفٹ ہوئے، اپنا گھر لیتے ہیں، اور جو ہے 6 ماہ بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا. پورے 6 ماہ کے بعد ابو جو ہے نا وہ گھر کے باہر ہی گریو یارڈ ہے تقریباً سامنے ہی نظر آتا ہے. اور یہاں سے اور کئی دفعہ جب ان سے پوچھنا، دیکھیں یہاں پہ پھر میں آپ سے کہوں کہ ہمیشہ کہتے ہیں خیر کی بات منہ سے نکالیں. کسی نے پوچھا کہ یہاں کیوں گھر لیا ہے، قبرستان نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں لو چنگی گل ہے، ایک تو مرنا یاد رہندا ہے، دوسرا بچیاں نو مشکل نہیں پوے گی، اتھوں منجی چکن گے اتھے رکھ دیں گے، اور سوچیں وہی ہوتا ہے. ایک باری میں گورکن ہوتے تھے بوڑھے سے، تو ان کو کھانا دینے کے لیے ابو نے خود جانا گورکن انکل کو. تو وہ امی نے کہنا وہ اس کو بول دیں وہ آ کے لے جائے گا. تو کہتے تھے آج میں اس کی خدمت کروں گا تو کل وہ میری قبر کا خیال رکھے گا. اور اس میں یقین کریں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جب ابو ڈیتھ ہوئی تو گورکن ابو کی قبر کا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیں انفارم کرتا رہتا تھا اب یہ کر لیں اب وہ کر لیں. تو جو ہے یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت منہ سے خیر کی بات نکالیں، سکون کی بات نکالیں، اور دعا مکمل مانگیں. دعا بہت ٹیکنیکل چیز ہے. آدھی ادھوری دعائیں میری طرح مانگ کے غلطی نہ کیجیے گا. تو دعا مکمل مانگا کیجئے اور پوری کائنات کے لیے مانگا کیجئے، اور دونوں جہان کی آسانی مانگا کریں. صرف دنیا کی آسانی مت مانگیے. اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں تقسیم کرے، آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. اس کے صدقے اس کے وسیلے آپ کے اگلے جہان میں بھی رب تعالیٰ کی آسانی ہو. اسی نوٹ کے ساتھ سامعہ خان کو دیجئے سامعہ خان نام سے اجازت. اگلے ہفتے تک کے لیے بشرطِ زندگی بشرطِ صحت سلامتی ہوگی انشاءاللہ ملاقات. ٹل دین آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو، آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ.